میں چند جناب اکبر علیہ السلام کے متعلق کچھ فضائل پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی کلام پیش کر رہے تھے سیدنا ندیم رضا سرور صاحب، اپنے اس کو بہرحال حدیث کے الفاظ میں اپنے انداز سے پیش کروں گا، لیکن وہ جو آپ نے کلام پیش کیا وہ حدیث ہی سے ماخوذ ہے، جس میں آپ نے کہا یا جس نے بھی کہا انہوں نے حدیث سے لیا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے اشعار کو کہیں، کلام کو پیش کریں۔ عزیزان گرامی، جناب علی اکبر علیہ السلام، جناب عباس آپ کو پتا کہ لشکر حسینی کے سپہ سالار ہیں، تو جناب عباس علیہ السلام گئے اور واپس آئے، کہا کہ اے علی اکبر، میں نے سارے لشکر یزید کا معائنہ کر لیا اور میں نے تمام لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، 4 حصوں میں پورے لشکر کو تقسیم کیا، اور کہا کہ آدھے لشکر سے یعنی 2 حصوں سے، آدھے فوج سے میں اکیلا جنگ کروں گا۔ یہ حضرت عباس علیہ السلام نے کہا ایک حصے سے تمام اصحاب جنگ کریں گے، ایک حصے سے علی اکبر آپ اکیلے جنگ کیجئے۔ کہا اے علی اکبر، وہ جو میرے مقابلے میں آدھی فوج آئے گی نا، میں جلدی سے انہیں قتل کر کے آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا، اور پھر ہم دونوں آپ کے جو مقابلے میں ہوں گے انہیں ماریں گے اور پھر اصحاب کی مدد کریں گے۔ پھر کہا علی اکبر، کل ہم مولا حسین کو زحمت نہیں دیں گے، ہم دونوں خود ہی ان سارے یزیدیوں کو دیکھ لیں گے۔ میں دیکھیں اب سمجھ میں آیا، یہ جناب امام زمانہ کے ظہور کے بعد رجعت میں سب سے پہلے جناب عباس و جناب علی اکبر کا آنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وہ دنیا کے تمام افراد جو کہتے ہیں 2 افراد کتنی جنگ کر لیتے، یہ 2 آ کے بتائیں گے کہ اگر ہمیں کربلا میں اجازت ملتی تو ہم کیسے جنگ کرتے۔ رجعت میں واپس تشریف لائیں گے اور پھر جنگ کر کے جناب عباس علیہ السلام بتائیں گے جناب علی اکبر علیہ السلام کہ کیسی جنگ کرتے۔ عزیزان گرامی، جناب علی اکبر علیہ السلام کی شجاعت، میں نے صرف یہ آپ کو ایک چند مثالیں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی شجاعت، بے انتہا شجاعت، دوسری سخاوت، اگر سننا چاہیں گے میں بھی دیکھ رہا ہوں سارا مجمع میرے ساتھ اس وقت پوری توجہ کے ساتھ موجود ہے۔ عرب میں ایک رسم تھی پرانے زمانے میں کہ اگر کبھی وہ کسی کو دعوت دینا چاہیں تو اپنے گھر کے صحن میں کچھ آگ جلا دیتے تھے، اگر دھواں اڑتا کوئی دیکھے تو سمجھ جاتا تھا یہاں پہ کھانا موجود ہے، مانگا جا سکتا۔ روایات میں ہے کہ جناب علی اکبر علیہ السلام 24 گھنٹے آگ جلائے رکھتے تھے، جو چاہے جب چاہے میرے دروازے پہ دستک دے کے کھانا مانگ لے۔ یہ سخاوت حضرت علی اکبر علیہ السلام، بے انتہا سخی۔ یہ سخاوت میں شجاعت بھی میں نے کوشش کی کہ ایک اکثر جلیلی پہلو پیش کروں گا، ایک شجاعت کا، ایک سخاوت کا پہلو، اور ایک ان کے علم سے متعلق پہلو پیش کرنا چاہتا کہ عزیزان گرامی، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ اگر سید الشہداء کی بارگاہ میں جاؤ اور کوئی دعا نہ مل رہی ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں مصلحت کیا ہے، عطا کرنا ضروری ہے، جائز ہے، صحیح ہے، نہیں ہے، مصلحت تو وہی جانتے، نہیں پہنچا پایا۔ دیکھیں بچہ آپ سے کہتا ہے مجھے آگ دے دیجئے، آپ کہتے ہیں نہیں بچے کے لیے آگ نقصان دہ ہے، بچہ مانگ رہا ہے، ضد بھی کر رہا ہے، رو بھی رہا، اب یہ ماں باپ کو پتا ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ کئی مرتبہ ہم ایسے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا، انہیں پتا ہے کیا عطا کرنا ہے، کیا عطا نہیں کرنا۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی۔ جانے گرامی، اللہ نے جنہیں حجت بنایا ہو وہ ایسے ویسے نہیں ہوتے، یہ حجت خدا۔ تو اب اگر علماء کہتے ہیں کہ بہت تمنا ہے کسی شے کی اور جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں مانگ رہے ہو، وہاں نہیں ملتا، تو کہا کہ ایک مرتبہ جناب علی اکبر سے دستخط لے لو، جناب علی اکبر علیہ السلام سے دستخط لے لو، مولا حسین رد نہیں کریں گے۔ آپ نے دیکھا نا سفارش لکھواتے ہیں تو اگر کسی بڑی شخصیت کے دستخط ہوں تو جس کے پاس سفارش جاتی ہے وہ رد نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں پہلے جناب علی اکبر کو راضی کرو کہ بابا سے کہہ دے، اگر جناب علی اکبر فرمائش کریں تو مولا حسین کبھی رد نہیں کرتے۔ اور مرحوم شیخ جعفر شوشتری، بہت بڑا نام ہے ہمارے حوزے کا، شیخ جعفر شوشتری جن کی خصائص الحسینیہ، ان مرحوم نے جملہ لکھا، کہا جناب علی اکبر کا واسطہ حسین کا بھی رد نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں کیوں؟ کہا اگر جناب علی اکبر مدینے میں
موسم کے نہ ہوتے ہوئے انگور مانگ لیں. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی, واقع ذہنوں میں آیا؟ بے موسمی انگور مانگے, موسم نہیں تھا انگور کا. جناب اکبر نے کہا بابا میرا انگور کا جی کر رہا. سید الشہداء نے اشارہ کیا جنت سے انگوروں کا. دستہ اترا کہ علی اکبر کو انگور چاہیے. وہ حسین جو جناب اکبر کی فرمائش کو رد نہ کریں, کیسے ممکن ہے کہ ان کے دستخط شدہ آپ کاغذ کو پیش کریں, رکے کو پیش کریں اور سید الشہداء قبول نہ کریں؟ تو کہ انہیں راضی کر لیں, مولا حسین راضی ہو جائے گا. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ جانے گرامی, تو ان کے علم سے متعلق ہے کہ اگر بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ ہم کئی مرتبہ جب مانگتے ہیں نا علم کا, کہ جناب امیر کی بارگاہ میں یا جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں, تو جناب امیر کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا عباس کا واسطہ لایا, اور سید الشہداء کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا علی اکبر کا واسطہ لایا. تو علم وہیں سے عطا ہوتا. یہ جو بڑے بڑے علماء کہتے ہیں آنکھوں سے پردے ہٹ گئے, دلوں کے اوپر نور کے وہ کرشمے ہوئے کہ جو کبھی نہیں ہو سکتے تھے, وہ کہا وہ صرف ذریعہ مقدس سے عطا ہوتا. بھائی وہ عطا کرنا جانتے ہیں, میں اور آپ مانگنا بھول گئے. انہیں عطا کرنا آتا ہے, ذرا مانگ کے دیکھیے, وہ عطا کرنا جانتے ہیں. میں نے وعدہ کیا تھا بہت طولانی مجلس نہیں پڑھوں گا. عزیزان گرامی, جتنے پہلوؤں سے جناب علی اکبر علیہ السلام کو دیکھیں گے کہ جو جناب سید الشہداء کے لعاب دہن کو چوس کے, زبان کو چوس کے جوان ہوئے ہوں, کہ جب بھی جناب امیر کہتے تھے نا سلونی سلونی قبل ان تفقدوا, جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم کھودو, کہ ھذا لعاب رسول اللہ, وہ جو پہلے دن رسول خدا نے زبان چسائی تھی, یہ اس کا اثر ہے. یعنی جناب امیر تکبر نہیں کرتے, بلکہ جناب رسول خدا کو بھی شامل کرتے ہیں اپنے فضائل میں, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ علی نے معاذ اللہ گھمنڈ سے کہا. نہیں, کہا کہ میں جناب رسول خدا کو بھی اپنے فضائل میں شریک کرتا ہوں. ویسے ہی جناب علی اکبر علیہ السلام زبان جناب سید الشہداء چوستے تھے. عزیزان گرامی, ایک آخری پہلو اور پیش کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں مصائب کی طرف آؤں, کہ جناب اکبر کی شجاعت ان کا انہی کی میراث ہے, علم انہی کی میراث ہے, خوبصورتی انہی کی میراث ہے, سخاوت انہی کی میراث ہے. لیکن ایک پہلو کو پیش کر رہا ہوں کہ کم پڑھا جاتا ہے ان پہلوؤں پہ. عزیزان گرامی, یہ جو اپنے فیملی کی پرواہ کرنا, خاندان کی پرواہ کرنا, کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس سب کچھ ہے نا, تو بعض اوقات ان میں گھمنڈ آ جاتا ہے. اب میں کچھ ہوں جو سب کچھ ہوتے ہوئے سب کچھ ماں پہ بہنوں پہ قربان کر دے. پتہ نہیں پہنچا پایا ہوں یا نہیں. بھئی میں جانتا ہوں مصائب کا پہلو ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے جناب اکبر کے پاس سب کچھ تھا, قربان کس پہ کیا؟ بابا پہ, ماں پہ, پھپھیوں پہ, بہنوں پہ. عزیزان گرامی, قربانی دینا, اتنی بڑی قربانی دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, بہت مشکل کام. لیکن اس قربانی کے اندر اگر آپ جناب اکبر علیہ السلام کو دیکھیں, امام معصوم کبھی بھی کسی کو واجب سے نہیں روک سکتے. جہاد واجب ہے, اور اگر امام معصوم موجود ہوں, ان کے خلاف جنگ ہو رہی ہو, ان کا دفاع سب پہ واجب. جناب اکبر علیہ السلام نے کہا بابا جان اجازت ہے, میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. جناب سید الشہداء یہ نہیں فرماتے کہ نہیں, فوراً کہا ہاں بیٹا میری طرف سے اجازت ہے, واجب ہے. حجت خدا تھے, کوئی تکلف تعارف نہیں ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, نہیں آپ میرے لال, نہیں میں جہاد سے نہیں روکوں گا, واجب ہے. لیکن بیٹا بھائی سے, ماں سے, پھپھی سے اجازت لے لیجیے.